السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مکمل ناول ہے وفا میری ضد، لاسٹ پارٹ۔ تو آئیے اپنے بقیہ حصے کی جانب چلتے ہیں۔ آئی ریئلی ڈونٹ نو ماہین کہ تم کیا چاہتی ہو، سویرا قدرے تعجب اور پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مریم کے سسرال والے کسی وقت بھی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پر زور دے سکتے ہیں، پھر ایسے میں تم اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے واقعی تم سے یہ امید نہیں تھی ماہین، اور تمہیں پتہ ہے آج صبح ہی مریم کے سسرال والے آئے تھے، مجھے فاطمہ وجوہ نے بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ سویرا کی باتیں سن رہی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یوں اچانک مریم کے سسرال والے اگلے 2 ہفتوں تک شادی کا عندیہ دے دیں گے، اور ایسے میں وہ جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے گی، تو اتنا انتظام کیسے ہو سکے گا؟ اپنی جلد بازی پر وہ خود بھی پچھتا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اگر کچھ عرصہ مزید وہ عدید رحمان کو برداشت کر لیتی، کم از کم اتنی بڑی پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ تم نے یہی سوچا تھا نا کہ تم مریم کی شادی سے پہلے کمپنی سے لون لو گی، پھر تم نے یہ اسٹیپ لینے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ جاب چھوڑ کر آ جاؤ گی؟ سویرا کو حقیقتاً اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا، اور وہ اس غصے میں اور اپنی اس پریشانی پر کیا کہتی؟ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ بائی دا وے ماہین، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم اب بھی عدید کو پسند کرتی ہو، اسے چاہتی ہو، اور جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اس سب کے لیے تم سوری بھی کر چکا ہے، پھر تمہاری ضد کیا معنی رکھتی ہے؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ عدید مہران جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ماہین، ورنہ 5 سال کا عرصہ انگلش کنٹری میں گزارنے کے بعد کون واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کون اپنی محبت کو یاد رکھتا ہے؟ تم ہو کہ فضول سی ضد میں خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو اور اسے بھی۔ میں کسی تکلیف میں نہیں رہتی سویرا، کیونکہ مجھے جتنی تکلیف ہونی تھی وہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ وہ سویرا کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ اوکے پلیز ریلیکس، چھوڑو اس بات کو اور اب یہ سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ سویرا جانتی تھی وہ اس موضوع پر اس سے ٹھنڈے دل سے بات نہیں کرے گی، اور اب اصل بات اس کے مزاج کی نظر ہو جائے گی، سو اس کی بات بدل دی۔ سویرا کی بات پر وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ غلطی تو تم سے ہو گئی ماہین، اور اس کا ازالہ بھی اب تمہیں ہی کرنا ہے، اور ویسے بھی کمپنی نے تمہیں ایگزٹ نہیں کیا نا، تم خود ہی چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہو۔ اٹس سمپل، اور تھینک گاڈ کہ تم نے آفس میں کسی اور سے اپنی استعفے کی بات نہیں کی تھی، اور یہ بات صرف عدید تک ہی کو معلوم تھی، تو تمہارے حق میں یہ سب بہتر ہے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں سب کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ بہرحال فیصلہ تم نے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا پلیز۔ میں چلتی ہوں، اب کل آؤں گی۔ سویرا اس کی اسکول کی فرینڈ تھی اور اس کی بہت خواہ خواہ تھی، سو جب بھی موقع ملتا اسے سمجھانے لگتی، اور وہ اس کی ہر بات خاموشی سے سن لیتی، لیکن عدید رحمان کے نام پر وہ پل بھر میں بھڑک اٹھتی تھی، اسی سویرا بہت سنبھل کر اس کا ذکر کرتی تھی۔ اس نے سویرا کو گیٹ تک چھوڑا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، وہ اس وقت خود کو عجیب سچویشن میں گھرا محسوس کر رہی تھی، جس کا کوئی حل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اسے بس مریم کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ کاش ماموں ان کا تھوڑا سا تو خیال کرتے، ان کا حق انہیں دے دیتے تو آج جتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ایک بار پھر اس کی ذہنی روح بھٹک گئی، اور اس کے دل میں ماموں کی فیملی کے خلاف عناد بھر آیا، جس کے ہر فرد نے مل کر انہیں مجبور و بے بس کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسے امی سمیت فاطمہ، بجو اور مریم کی فکر ستائی جا رہی تھی، جس کو اس نے مکمل اطمینان دلایا ہوا تھا کہ اس کی کمپنی سے لون دے دے گی تو وہ آرام سے مریم کی شادی کر سکیں گے، لیکن اب کیا جواب دے گی وہ انہیں؟ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، چند لمحوں کا فاصلہ اسے برسوں پر محیط لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد آفس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کاش ایسا ہو کہ وہ آفس میں قدم رکھے اور وہ نظر آ جائے۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے بے اختیاری سے دعا مانگی، اور پھر باہر نکل کر تیزی سے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ گلاس ڈور دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا،
حسب معمول تمام ورکرز اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور گڈ مارننگ وش کرنے لگے، مگر وہ غائب دماغی سے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور غیر ارادی طور پر دائیں جانب بنے کیبن کی طرف لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بھی حسب معمول کھڑی اس پر ایک نظر ڈال کر سر جھکا گئی تھی۔ اطمینان بھرا سانس اپنے اندر اتارتا وہ مطمئن سا اپنے روم میں چلا گیا اور پرسکون انداز میں سیٹ پر جا بیٹھا۔ طبیعت میں جو بوجھل پن تھا وہ اب یکسر غائب ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر جس وقت اس نے لیپ ٹاپ آف کیا شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ تسنیمہ پھپھو کے گھر میں موجود تھا۔ عدیت تم؟ دستک کے جواب میں دروازہ فاطمہ بجو نے کھولا تھا اور دروازے کی دوسری طرف اسے دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت وہ نم آنکھوں سے کتنی دیر تک اسے دیکھتی ہی چلی گئیں۔ السلام علیکم بجو۔ اس کے سلام کرنے پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے لیے اندر چلی آئیں اور امی کو آواز دے کر بلانے لگیں۔ تسنیمہ پھپھو کا حال بھی بجو سے کچھ مختلف نہ تھا، بلکہ وہ تو اسے گلے لگا کر باقاعدہ رو ہی پڑی تھی۔ ترس گئی تھی میں تو اپنوں کو دیکھے، تمہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آتی ہے بیٹا، بس اب اس طرح دور مت جانا۔ اور پھر باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور پتہ تو اس وقت چلا جب وہ شام کے 7 بجے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے کون کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے کہ اسے دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ یوں اچانک اسے یہاں پا کر وہ بوکھلا سی گئی، مگر جلد ہی اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے امی اور بچوں کو سلام کر کے جھٹ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی اس کا گلا خشک پڑ گیا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں چلی آئی اور فریج سے پانی نکالا، گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ ماہین تم نے عدیت کو نہ سلام کیا اور نہ ہی 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھی، یہ کیا طریقہ ہوا؟ کتنے برسوں بعد یہاں آیا ہے اور نہ جانے کس طرح ہم تک پہنچا ہے، لیکن تم ہو کہ جانتی ہوں وہ یہاں کس طرح پہنچا ہے۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، پھر مزید ان کی کوئی بات سنے بغیر کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے اس رویے پر فاطمہ بجو محض تعصب سے سر ہلا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں جا گھسی اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بند ہی رہی۔ اس نے باہر آنے کی تکلیف کی تھی اور نہ ہی اسے کسی نے بلانے کی۔ آپ ہی کھانا کھا لیجئے۔ وہ یقیناً جا چکا تھا تبھی مریم کھانے کی ٹرے سجائے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وگرنہ جب سے وہ آیا تھا مریم نے بھی اس کے پاس آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کون کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے کہ کوئی بھی اس کے پاس سے ہلنے کو تیار ہی نہ ہوا تھا۔ کچن سے آتی مختلف کھانوں کی مزیدار سی خوشبو سے اسے پتہ چلا کہ وہ رات کا کھانا کھا کر ہی جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپی، عدیت بھائی ہم سب کے لیے گفٹس لائے ہیں اور انہیں کھانا بھی بہت پسند آیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان کھانوں کو ترس ہی گئے تھے۔ مریم اس کی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے بڑے شوق سے بتا رہی تھی، جس کو بے دلی سے سنتی اور پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی عدم دلچسپی کے باعث مریم جلد ہی اس کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ وہ کھانے سے فارغ ہو کر بلا ارادہ اسے سوچنے لگی، جو اسے بتائے بغیر گھر تک آ پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سر جھکا کر کھڑی ہوئی اور امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی وجہ سے وہ آج امی سے ٹھیک طرح سے مل بھی نہیں سکی تھی۔ امی کا چہرہ خوشی اور مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ کتنے ہی عرصے کے بعد وہ ان کو اس طرح کی خوشی میں دیکھ رہی تھی، لہٰذا اس کے متعلق کچھ بھی غلط کہنے سے باز ہی رہی اور چپ چاپ ان کی سننے لگی، جن کی زبان پر ماموں اور ممانی جی کے لیے محبت ہی محبت تھی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت۔ وہ حیرت سے ان کے کھلتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی کایا پلٹ حیران ہوتے بغیر نہ رہ سکی۔ اگلے ہفتے مریم کا نکاح طے پایا گیا تھا اور اب تیاریوں میں محض 9 دن باقی تھے۔ وہ بوکھلا گئی تھی کہ اتنے کم دنوں میں تمام تیاریاں کیسے مکمل ہوں گی، جبکہ کمپنی نے بھی لون ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کمپنی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے تو توقیر صاحب سے لون ریجیکٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مس مہین، یہ تو سب سر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو لون دینا ہے، کب دینا ہے۔ انہوں نے اگر ریجیکٹ کیا ہے تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ بہتر ہے آپ ایک دفعہ خود ان سے بات کر لیں اور اپنی مجبوری ان کو بتا دیں، وہ یہ لون پاس کر دیں گے۔ یہ تو آپ کا حق ہے،
توقیر صاحب نے پروفیشنل طریقے سے اسے جواب دیا تو محض سر ہلا کر رہ گئی۔ لون کے لیے اس کے پاس جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ مزید ہل کر رہ گئی۔ توقیر صاحب آپ ان سے بات کر لیجئے پلیز۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، کہیں وہ بھی انکار نہ کر دیں۔ میں کوشش کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اوکے۔ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر توقیر صاحب نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کر بیٹھ گئی۔ ماہین تمہیں عدید سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، زارا نے گزرتے ہوئے اسے پیغام دیا تو وہ ناچار اسے اٹھ کر جانا پڑا۔ اجازت طلب کر کے وہ اس وقت اس کے بالکل سامنے والی چیئر کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے فائل میں گم تھے۔ اس نے غور کیا اب وہ پہلے کی طرح سے اسے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے بات کرنے پر فورس کرتا تھا۔ اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب بھی اس نے ایک بار بیٹھنے کو نہیں کہا جس طرح وہ پہلے کہا کرتا تھا، اور نہ ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے اندر آئی ان تبدیلیوں کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ توقیر صاحب نے تمہارے لیے لون کی سفارش کی تھی مجھ سے۔ وہ بدستور فائل پر سر جھکائے سے مخاطب تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جواباً کیا کہے، سو خاموش رہی۔ اگر تمہیں یہ لون نہیں ملتا تو اس کی اب کی بار وہ سر اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے تعصب بھرے نظروں سے اسے دیکھا جس نے اسے اپنے آفس میں بلایا کہ وہ اس کے جذبات سے کھیلے، اس کی مجبوریوں کا مذاق اڑائے اور وہ اس سے گڑ گڑا کر مدد مانگے، لیکن افسوس کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ خود پر ضبط کیے بامشکل کھڑی تھی، مگر مزید کھڑے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ تو اٹس اوکے، وہ کچھ بھی کہے نہ یا سننا نہیں چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر ہٹ گئی اور ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے چیخ کر بولا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو، ہاں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ غرا کر اس سے مخاطب تھا، پچھلے 3 دنوں سے تم نے جو مجھے اپنے استعفے والی حرکت پر ناراض ہوں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں خود روٹھتا ہوں، خود مان جاتا ہوں، تمہیں احساس ہی نہیں، تم اتنا نہیں سمجھتی کہ خود میں نے تمہیں عدید مہران پر کتنا حق دیا ہوا ہے کہ جب چاہو اور جتنا چاہو اسے استعمال کر سکتی ہو، لیکن تم نے تو بے حسی کی انتہا کر دی ماہی، تم نے تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکی کہ میں نے لون ریجیکٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا تھا تم خود مجھ سے مریم کی شادی کا ذکر کرو تاکہ مجھے بھی یہ احساس ہو کہ میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، لیکن تم نہیں جانتی یہ احساس میرے لیے کس قدر قیمتی ہوتا اگر تم مجھ پر واضح کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے اپنے بازوؤں میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی سختی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو تمہیں لگا میں تمہیں لون دوں گا؟ اس کے لہجے سے افسوس چھلک رہا تھا۔ بہت دکھ کی بات ہے ماہی کہ تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا۔ میرے نزدیک میرا سب کچھ صرف تمہارا ہے اور میں تمہیں لون دوں گا یہ میرے لیے شرم کی باعث ہے۔ وہ بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتارا، پھر آہستگی سے اس کے بازوؤں پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تو وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مریم میری بھی بہن ہے، اس کے بارے میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر تمہیں۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر دھرا تھا جب اسے اپنی پشت پر اس کی مضبوط لہجے میں کہی بات سنائی دی۔ وہ اسی خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور وہ بند دروازے کو کتنی ہی دیر تک تکتا رہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے لیے عدید کو فرشتہ بنا کر اتارا، اور نہ میرے اندر اتنی سکت کہاں سے آ سکتی تھی۔ مریم بخیر و خوبی اپنے گھر رخصت ہو چکی تھی اور امی اٹھتے بیٹھتے عدید کے لیے دعا کر رہی تھیں، جس نے اخراجات کے علاوہ تمام انتظامات احسن طریقے سے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس دوران وہ خاموش ہی رہی تھیں کیونکہ کچھ کام ایسے تھے جن کو واقعی وہ کرنے کی اہل ہرگز نہیں تھی۔
اور ایسے میں کسی مرد کی ضرورت لازمی تھی۔ امی کی زبان پر اسی کے گن تھے جس نے اس کو مشکل وقت میں ان کا ہر طرح سے ساتھ دیا اور بیٹا ہونے کا فرض نبھایا، بلکہ نہ صرف وہ اس کے اب تو ماموں اور ممانی سے ملنے کے لیے بھی بےتاب نظر آتی تھیں اور حیرت سے امی کو دیکھتی تھی جس نے اتنی آسانی سے وہ سب کچھ بھلا دیا جس کو دیکھ کر وہ رویا کرتی تھیں۔ اسے امی پر غصہ آتا جس کا اظہار وہ دبے دبے لفظوں میں کر جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسے مت کہو، اولاد کی آزمائش تو ماں باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، کسی کا بھی کام کا نہیں چھوڑتی۔ مہران بھائی نے جو بھی کیا مجبور ہو کر کیا تھا، اور بھابھی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہی تھیں۔ ان کی تو بہت خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو، لیکن وہ ان کی پوری بات سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اس نے امی کو کون سی من گھڑت کہانیاں سنائی ہیں کہ وہ بالکل بھی پگھل گئی ہیں۔ اس کو یوں جاتے دیکھ کر بے ساختہ بجو ہنس پڑی۔ ماہین، ایک بات تو سنتی جاؤ۔ بجو کے پکارنے پر وہ دروازے سے ہی پلٹ کر سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے عدیت کا پرپوزل آیا ہے۔ ماموں جان اور ممانی جی بھی جلد ہی پاکستان آ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے فون پر تمہارا ہاتھ مانگا ہے، باقی رسمیں وہ یہیں آ کر کریں گی۔ فاطمہ بجو کے چہرے سے چھلکتی حد درجہ خوشی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بھی نہ بول پائی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد وہ فاطمہ بجو کے اس حد تک کھلتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو خوشی کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ وہ ان کے چہرے کو بجھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، سو کمرے سے باہر نکل گئی۔ شدید طیش کے عالم میں وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اضطراب ہی اضطراب وجود میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گویا تمام حواس مخل ہو چکے تھے۔ جب سے اس نے ماما پاپا کو تسمینہ پھپھو کے بارے میں بتایا تھا، وہ دونوں ہی بے حد خوش اور مطمئن تھے، گویا ایک بھاری بوجھ تھا جو اس کے سینے پر سے سرک گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد ان سے ملنے پاکستان آنے والے تھے تاکہ وہ اپنی کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ سکیں۔ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ماہین کے انکار پر اس کے پورے وجود میں جیسے آگ بھر گئی تھی۔ رات جب فاطمہ بجو نے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تو اس کے اعصاب بری طرح تن گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سامنے جائے اور اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، لیکن رات کے 9 بجے ایسا کرنا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ سو صبح آفس پہنچتے ہی اس نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا۔ جس وقت وہ روم میں داخل ہوئی وہ متفرق سا ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ کیا کیا میں نے؟ اس کے انداز میں بلا کا اطمینان تھا۔ وہ تب کا رہ گیا۔ کیا تم نے کیا کیا؟ وہ دھاڑا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیا کیا ہے؟ 6 ماہ ہو گئے میں تمہارے پیچھے پیچھے پھرتے ہوئے تمہیں مناتے ہوئے، اور تم ہو کہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، پھر پوچھتی ہو کہ کیا کیا میں نے؟ وہ پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی، سو ڈر گئی اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے غصہ اور اس وقت کا غصہ کہ وہ اس کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہی تھی، اور وہ بولا، لہجہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا نرم کیا۔ اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا ضرور تھا، مگر خاموش ہی رہی۔ ماہی، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، ورنہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور اس کے اتنا قریب آنے پر وہ کچھ گھبرا سی گئی، تب ہی اس کی پوری بات سنے بغیر بہت جلدی سے بول پڑی، تمہارا ذاتی مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھ اور تم ہو کہ پلیز عدیت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ چیخی، اور وہ کتنی ہی دیر تک اسے خاموشی سے یوں دیکھتا رہا جس کے ہونٹوں پر نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کا نام جگمگایا تھا، لیکن میں تم سے بات کر کے رہوں گا، تم یہاں سے باہر تو جا نہیں سکتی، اسے بہتر ہے کہ خاموش رہنے کی بجائے مجھ سے وہ باتیں کر لو جو تمہیں بے چین کیے ہوئے ہیں۔ اس کا انداز دکھ بھرا تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان مسلسل خاموشی رہی، پھر اس کے پرپوز کرنے والے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ اس کی اس قدر ڈھٹائی پر دل مسموم کر کے رہ گئی۔ اس کے اتنے سخت رویے کے باوجود وہ جوں کا توں اس کا خواستگار تھا۔ جواب دو، اس نے خاموش دیکھ کر اسے دوبارہ سوال کیا تھا۔ سوری۔ اس کے جواب پر اس کا بے اختیار اپنا سر پٹکنے کو دل چاہا جو اسے مسلسل رد کیے جا رہی تھی۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا دل کیسے صاف کرے۔ کیوں شادی کرنا نہیں چاہتی تم مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے لہجے کی سختی کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، کیوں کروں گی میں تم سے شادی؟ جواباً اس نے بھی ایسے ہی پوچھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ میں تمہیں پسند کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا کیا میں نے؟ اس نے درستگی سے پوچھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں؟ جب تمہیں خود احساس نہیں اپنے کیے کا تو میں تمہیں بتاؤں، اس کا کیا فائدہ؟ اس نے آزردگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کا دل بھر آیا، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے مضبوط بنی کھڑی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے جو کیا اس میں تمہارا اور میرا ہی فائدہ ہے، اس سے مجھے کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مکمل اور اطمینان سے کہا۔ کون سے فائدے کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے کب چاہا تھا کہ تم مجھے کچھ بھی بتائے بغیر، مجھ سے کچھ بھی شیئر کیے بغیر کینیڈا چلے جاؤ؟ اس نے رکھائی سے اس کی مزید کہا تھا۔ تم نے جانے سے پہلے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا مجھ پر کیا گزرے گی؟ یہاں تک کہ تمہیں وہاں جا کر بھی میرا خیال نہیں آیا، اتنے مگن ہو گئے تھے تم وہاں جا کر۔ میں تم سے ناراض تھا زری سے شادی والی بات کو لے کر۔ میں اکیلا ہو گیا ہوں، میں یہ سمجھتا رہا۔ تم سمیت سب نے مجھے تنہا کر دیا تھا اور مجھے وہ کرنے پر اکسا رہے تھے جو میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ پنہا تھا۔ وہ مزید گویا ہوا، یہ سب میں نے مجبوری میں کیا تھا، میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ ماہی تم جانتی تھیں شہرینہ آپی کے سسرال والوں نے اور ان کے سسر اپنی بھتیجی زریں سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، اور انہی کے کہنے پر حشام بھائی نے شہرینہ آپی پر بے حد دباؤ ڈالا تھا کہ میں کسی بھی طرح زریں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اور جب میں نہیں مانا تو ماما پاپا نے مجھے کس حد تک پریشرائز کیا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ شاید وہ بھی شرینہ آپی کا گھر ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے تھے، جو ایک فطری عمل تھا، اور جب میں ہرگز تیار نہیں ہوا تو وہ مجھ سے بھی بدگمان ہو گئے تھے۔ تمہیں بتا نہیں سکتا، اس کے انداز میں بوجھل پن تھا۔ کیا تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں کہ میں نے جو بھی کیا اپنے اور تمہارے لیے کیا؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ نہیں۔ اس کا لہجہ خشک تھا اور جذبات سے عاری۔ کیوں؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیونکہ تم مجھے کبھی بھی اور کسی وقت بھی چھوڑ کر جا سکتے ہو، بالکل اکیلا اور بالکل تنہا۔ نہ جانے کیسا خوف تھا جو اس کے لبوں پر آ رکا تھا۔ میں کیوں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر؟ میں تمہارا ہوں ماہی، صرف تمہارا۔ پھر تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ ایک شکستگی سی تھی جو اس کے پورے وجود میں چھلک پڑی تھی۔ وہ کس طرح اس کے دل میں موجود اس کا ڈر نکال پائے گا اور نکال کر باہر پھینکے گا جو اسے اس قدر متنفر کر چکی تھی؟ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ جواباً وہ تنک کر بولی، تم اپنی اور میری خاطر لڑ رہے تھے تو یہیں رہ کر بھی تو لڑ سکتے تھے، حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے سب کے درمیان رہ کر۔ لیکن تم باہر گئے کیونکہ تمہارے اندر ان حالات کو فیس کرنے کی پاور نہیں تھی، اور ویسے بھی تم خود شروع سے ہی ملک سے باہر جا کر خوب پیسہ کمانے کے خواہش مند تھے۔ سو تم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے چل پڑے۔ تم بہت کمزور انسان ہو حدید، جو چٹاخ۔ وہ جو خود پر ضبط کیے خاموشی سے اس کی باتیں برداشت کر رہا تھا، اس کی آخری بات پر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ اس کو۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں پیسہ کمانے کی خاطر باہر گیا تھا، میں؟ وہ دھاڑ کر اس سے مخاطب ہوا تھا، وہ جو اس کے اس اچانک حملے سے سنبھلی نہیں تھی، اس کے بگڑتے تیوروں سے گھبرا سی گئی تھی، اور اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑے اس سے مخاطب تھا اور آنکھوں سے سرخی چھلکنے لگی تھی۔ ماما پاپا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں زریں سے شادی نہ کی تو وہ مجھے گھر اور بزنس سے بے دخل کر دیں گے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی،
اور پھر میں نے تب یہی سوچ لیا تھا کہ میں شادی تم سے کروں گا اور تمہیں اپنے بل بوتے پر دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اور یہی بات میں نے ماما پاپا سے بھی کی تھی کہ مجھے ان کی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ میں خود بھی وہ سب کچھ کما سکتا ہوں جس کو چھیننے کی وہ مجھے دھمکی دے رہے تھے۔ پھر میں نے یہاں رہتے مجھے اس طرح پریشرائز کیا جاتا تھا کہ زری سے شادی کر لوں، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر گیا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، کتنی مصیبتوں سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ صرف تمہارے لیے، اور تم ہی کہہ رہی ہو کہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا خواہش کا کو مار کر۔ تم مجھے، اگر میں نے ایسا کبھی چاہا بھی تھا نا، تو وہ بھی صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا، اور تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ میں ان سب کی خاطر تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے دکھ، افسوس اور غصہ چھلک رہا تھا، جسے وہ قطعی نظر انداز کر گئی اور بپھر کے بولی، اور تم بھی جانتے تھے کہ مجھے ان چیزوں کی نہیں صرف تمہاری ضرورت تھی، پھر بھی تم نے کیا میری اپنی کوئی خواہش نہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ کرتا، تمہیں آرام اور سکون کی زندگی دیتا؟ وہ اس کی بات سنے بغیر زور سے بولا، ان سب کو پانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، اور تمہیں میری اس محنت و محبت نظر نہیں آتی جو میں تم سے کرتا ہوں؟ ہاں، نہیں آ رہی نظر؟ وہ اپنے گال پر جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا بدستور ہاتھ رکھے بے خوفی اور بے دردی سے بولی تھی، کیوں؟ تمہارے اس طرح کرنے سے جو تکلیف اور اذیت میں نے اٹھائی، وہ یہ ساری چیزیں مل کر بھی نہیں ختم کر سکتی۔ میں ان لمحوں کو نہیں بھول سکتی جب میں محض فون پر تمہاری آواز سننے کے لیے ترسا کرتی تھی، لیکن تم وہاں جا کر اس قدر مگن ہو گئے تھے کہ میرا خیال تک نہیں آیا۔ اگر یہ تمہاری مجھ سے ناراضگی تھی تو پھر میں کیسے مانوں کہ تم نے یہ سب میری خاطر کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ تو تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں نے یہ سب تمہاری خاطر کیا تھا نا؟ اس نے عجیب سے انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر اگلے ہی لمحے طیش کے عالم میں ٹیبل پر رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے نیچے گرا دیا۔ اس کے اس طرح کرنے پر وہ گھبرا سی گئی۔ جب تمہیں ان کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھا اور ریوالونگ چیئر کو اپنے پاؤں سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور ٹھوکر لگا دی، اور جو لڑکتی ہوئی گلاس ونڈو سے جا ٹکرائی، کمرے میں موجود دوسری چیزوں کو بھی زمین پر دے مارا۔ کئی گلاس، شو پیس اور مختلف قسم کی ٹرافیز زمین پر چکنا چور ہو چکی تھیں۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا تھا۔ جب تمہیں نہیں چاہیے تو مجھے بھی نہیں چاہیے، میرے بھی کسی کام کا نہیں۔ اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیلی فونز اور انٹرکامز دیوار پر دے مارے۔ اس دوران وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے شدید غصے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے روکے۔ تب ہی وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے اس کی جانب سے بڑھ گئی۔ اس کا اپنا جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا، وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ ادیت پلیز رک جاؤ، پلیز ایسے مت کرو، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر زور زور سے بول رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے زور سے ہٹا کر وہ لیپ ٹاپ کو نیچے پھینکنے لگا۔ پاگل تھا جو اپنی زندگی کے 5 سال یہ سب بنانے میں خوار ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کو دیوار پر مارا، تقریباً چیختے ہوئے کہا تو وہ مزید سہم گئی۔ لیپ ٹاپ دیوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ کس طرح اسے کنٹرول کرے وہ نہیں جانتی تھی۔ تب بھی وہ قریب رکھے فائل ریک کی جانب بڑھا جس میں بہت امپورٹنٹ فائلز تھی۔ اگر ان فائلز کو کچھ ہو جاتا تو بہت سے کانٹریکٹس ضائع ہو سکتے تھے۔ ایسی سچویشن میں اس کے حواس تو بالکل کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ تب وہ تیزی سے پہلے اس ریک کے آگے بڑھی۔ ہٹو یہاں سے، وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ پلیز ادیت مت کرو ایسا، وہ التجائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جس کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ
بڑھا کر اور بازو سے پکڑ کے ایک سائڈ پر دھکیلا اور پھر تمام فائلز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح کرنے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں کب سے تمہیں منا رہا ہوں، تم سے بات کرنے کے لیے ترس رہا ہوں، لیکن تمہاری غلط فہمیاں ہیں کہ دور ہی نہیں ہو پا رہی۔ بولتے ہوئے اس نے ایک طرف بڑھا جو دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی تھی۔ وہ یک بارگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ جو پورے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کا اعتماد اب قابل دید اور اطمینان قابل ستائش تھا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اس کے بائیں طرف دیوار پر اپنا دایاں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوالیہ انداز میں بولا تھا اور قدرے نرمی سے۔ وہ خاموش نظروں سے ڈری ڈری اسے دیکھ رہی تھی، جس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اور کروں گا، تم دیکھنا میں خود کو تمہارے سامنے کس طرح برباد کرتا ہوں، لیکن وعدہ کرو جب میں بالکل خالی ہو جاؤں گا تب تمہیں مجھ پر، میری محبت پر اعتبار آ جائے گا نا۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے بول رہا تھا، وہ گنگ بنی اسے دیکھ رہی تھی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جواب کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کر تیزی سے باہر گیا تو وہ خالی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھنے لگی، جہاں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر شے اپنے مقام سے دور ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی تھی۔ کمرے کی حالت ابتر ہو چکی تھی، کارپیٹ پہ دور تک کاغذ ہی کاغذ بکھرے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اوندھے پڑے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر چیک کرنے لگی جو بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ پھر اس نے تمام کاغذات کو سمیٹ کر فائل میں رکھا اور جتنا ہو سکا چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا۔ پھر کمرے کو باہر سے لاک کر کے اپنی سیٹ کی جانب آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں کوئی بوجھ سا آ کر ٹھہر گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، یا شاید وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ وہ مزید کیا کرے گا نا، اسے شدید فکر ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا تھا تو وہ کر گزرتا تھا۔ وہ دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ سارا دن آفس نہیں آیا تھا۔ تقریباً 6 بجے وہ بھی آفس سے نکل کر گھر پہنچ گئی۔ افسردگی تھی جس نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ عدیت سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ عدیت کے نام پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر فاطمہ بجو کو دیکھا جو اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ میں سب جانتی ہوں کہ تم عدیت ہی کے آفس میں جاب کرتی ہو، اور یہ بات عدیت نے ہی ہمیں بتائی تھی۔ خیر یہ بتاؤ کہ عدیت سے تمہاری کیا بات ہوئی، کیونکہ وہ تمہارے انکار کو لے کر بہت پریشان تھا۔ جب ساری بات انہیں پتہ ہی تھی تو اس نے بھی کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور آج کی تمام رودات انہیں کہہ سنائی۔ انہوں نے بہت غور سے باتیں سنی، ان کی آنکھیں بار بار بھیگتی جا رہی تھیں اور آواز بھی اس کی دکھی ہو رہی تھی۔ شاید اس کے اندر کی انا اب ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ قدرے نرمی اور بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی بجو بول پڑی، ماہین، مامی جی اور ماموں جان بالکل غلط نہیں تھے۔ وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے وہ فیصلے کر ڈالے جو ہمارے حق میں نہیں تھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب عدیت کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد ہوا تھا۔ پھر عدیت تو ان سارے معاملات سے بے خبر تھا، ایسے میں اس کو مجرم بنانا سراسر غلط ہے۔ وہ آج خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی، ورنہ وہ تو ان کے ناموں سے ہی بھڑک اٹھتی تھی۔ انہوں نے موقع اچھا سمجھا کر بولنا شروع کیا، جیسے وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ تم جانتی ہو نا کہ زبیر کی بیوی فریال کے مزاج کو اس نے ساری زندگی ملک سے باہر گزاری تھی، اسی لیے وہ کافی عرصے سے زبیر پر زور ڈال رہی تھی کہ وہ یہ گھر بیچ کر اور بزنس وائنڈ اپ کر کے جرمنی اس کے ساتھ چلے اور اس کے بھائی کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرے۔ لیکن جب زبیر نے انکار کیا تو اس نے کورٹ سے خلا لینے کی دھمکی دے دی، جس پر یہ سب پریشان ہو کر رہ گئے۔ اور پھر فریال جب ناراض ہو کر میکے گئی تو اس نے اپنی بات منوانے کے لیے سلیپنگ پلز کھا لی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کئی دن تک ہسپتال میں ایڈمٹ رہی، اور اس کی اس حرکت نے گویا ماموں اور ممانی جان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ پھر زبیر بھی فریال کا ساتھ دیتے ہوئے ماموں سے مطالبہ کرنے لگا، لیکن ماموں نہیں مانے۔ مگر جب زبیر نے ماموں کو مرنے کی دھمکی دی تو وہ امی
اور ہم سب کی نظروں میں مجرم بننے کو تیار ہو گئے۔ ماموں جان نے خاموشی سے گھر بیچ دیا، بزنس بھی وائنڈ اپ کر دیا۔ وہ عدیل کو تو دیکھنے کو ترس گئے تھے، اب زبیر کی دوری ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ زبیر ماموں جان اور ممانی جان کو اپنے ساتھ جرمنی لے جانے پر بضد تھا۔ اسے فریال کی ایک نہ چل سکی، لیکن وہاں جا کر فریال کے بھائی نے سارا روپیہ ہتھیا لیا تو فریال کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تھوڑا بہت روپیہ تھا جو فریال نے زبردستی اپنے بھائی سے نکلوایا تھا، اسی سے زبیر نے جرمنی میں چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا اور یوں گزر بسر ہونے لگی تھی۔ جن دنوں جعفر کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان دنوں ماموں جان اور ممانی جان اس تکلیف سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی اس بات سے بے خبر رکھا۔ پہلے ہی جعفر کے غم سے نڈھال تھیں امی، وہ یہ سب بتا کر مزید ستم کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جھوٹ بول کر بزنس کو زبردست قسم کا نقصان ہوا ہے کہ باعث سب کچھ ختم ہو گیا اور پھر حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ گھر بیچ کر قرضے اتارے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم سب نے بھی یقین کر لیا، پھر ہم نے خوشی خوشی ماموں اور ممانی کو زبیر کے ساتھ جرمنی رخصت کر دیا۔ اچھا ہوا زبیر کو وہاں جاب مل گئی، ورنہ وہ سب بھی ہماری طرح کرائے کے مکانوں پر ہی رولتے رہتے۔ فاطمہ وجہ سانس لینے کو رکیں، پھر دوبارہ گویا ہوئی تھیں۔ ان کے جرمنی جاتے ہی ہمیں مختلف لوگوں سے پتہ چلا کہ ماموں جان اور ممانی جان نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ بھی بھولے نہیں تھے۔ یک کے بعد دیگرے کئی مکان بدلنے کے باعث وہ ہم سے رابطہ نہیں کر پائے، جبکہ مامی جی نے اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ وہ ہمارے متعلق معلوم کر کے انہیں بتائیں، لیکن مکانوں کی تبدیلی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ جب عدیل نے کینیڈا جانے کے بعد ہم سے رابطہ کرنا چاہا، تب وہ گھر بک چکا تھا۔ ساری باتیں جب عدیل کو معلوم ہوئیں تو وہ اپنے گھر والوں سے بے حد خفا ہوا۔ اس نے احسن کو ہمارے بارے میں معلوم کرنے کو کہا، پھر وہ جلد وہاں سے آ کر پاکستان سیٹ ہونا چاہ رہا تھا، اور جب وہ پاکستان آیا پھر اس نے تلاش شروع کر دی۔ یہ بھی شکر تھا کہ قسمت نے اسے تم سے ملوا دیا، ورنہ کتنی غلط فہمیاں تھیں جو اب دور ہو نہ پاتی تھیں۔ یہ ساری باتیں ممانی جی نے ہمیں فون پر بتائیں، بلکہ وہ بہت شرمندہ اور پشیمان بھی تھیں، اس لیے امی نے بھی سے بھی معافی مانگ رہی تھیں، لیکن امی تو ماموں جان کی آواز سنتے ہی سب بھول گئیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم بھی سب کچھ بھول جاؤ کہ کیا ٹھیک تھا۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اور کچھ نہ تھا۔ اچھا میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، تم بھی تب تک منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اسے سوچتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئیں اور گہری سوچ میں مبتلا رہ گئیں۔ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے آفس نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں تھا اور کس حال میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا، جبکہ آفس کے نظام بھی درہم برہم تھا، کوئی کام بھی وقت پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ توقیر صاحب بھی ہر طرح سے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ گھر پر نہیں ملتا تھا اور نہ ہی گھر کے فون اٹینڈ کرتا تھا۔ وہ کئی بار گھر بھی جا چکے تھے تاکہ امپورٹنٹ فائلز پر سائن کروا سکیں، لیکن ہر بار ملازم اس کے گھر پر نہ ہونے کا عندیہ دیتا تھا۔ وہ مایوس سے لوٹ آتے۔ آفس میں موجود ہر شخص اس کے لیے تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ اس قدر لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تو نہیں تھا۔ سب کو اس کے بارے میں فکریں لاحق ہو چکی تھیں۔ تمام کوشش کے باوجود توقیر صاحب نے احسن کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس جا پہنچا۔ تم بتاؤ گے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ احسن نے مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا یار، بس میرا دل نہیں کرتا، اس نے بے فکری سے کہا۔ عدیل پلیز یار، اس طرح سب کو اتنا لائٹ مت لو، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے اس طرح کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ احسن اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نقصان کی پرواہ کون کر رہا ہے یار، اس کے ہر انداز میں لاپرواہی تھی جس کو دیکھ کر احسن حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس کے اور ماہین کے مابین ہونے والی تمام باتوں سے واقف تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو لے کر اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ احسن نرمی سے گویا ہوا، لیکن نقصان کی پرواہ کرنی چاہیے عدیل، تم جانتے ہو تم نے کتنی محنت اور تگ و دو کے بعد یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ یار تمہارے جیسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ اتنے کم عرصے میں اتنی اچھی طرح
نے جو بزنس اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی خود کو متعارف کروا سکا ہو، اور تم ہو کہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہو۔ کتنی امپورٹنٹ ڈیلز ہیں جو تمہارے سائن کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ آسٹریلیا کی ڈیلیوری بھی درمیان میں اٹکی ہوئی ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس طرح سب کچھ ختم ہو جائے گا یار؟ تو ہو جائے ختم سب کچھ۔ جب اسے احساس نہیں ہے کہ میں نے یہ سب اس کے لیے کیا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں ایک ہفتے سے آفس نہیں جا رہا، میرا سیل آف جا رہا ہے، ڈیلیوریز کی ہوئی ہیں، بزنس ایک ہفتے میں کتنا نیچے آ چکا ہے۔ کیا وہ بے خبر ہے اس سب سے؟ نہیں، لیکن اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک بار بھی اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں، اور میری کوئی پرواہ نہیں ہے یار۔ کیا اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے بارے میں اتنی لاپرواہ رہے؟ مانا میں نے غلط کیا تھا، لیکن میں وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ پھر ایک گہرا سانس اپنے اندر اتار کر وہ دوبارہ احسن سے مخاطب ہوا، مگر اس بار لہجہ دھیما تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے احسن کہ بزنس ختم ہو جائے، ہوتا ہے تو ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر، اور تم بھی مجھ سے اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کرو، ورنہ میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ ایسا مزید کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے اس کا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بغیر بتائے سیدھا اس کے آفس میں ماہین سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وقت پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سامنے صوفے پر اسے بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بلیک شلوار قمیض میں پوری مردانہ وجاہت سمیت کھڑا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر بند کیے دروازے کو اس نے ہاتھ بڑھا کر کھول دیا اور ہاتھ میں موجود موبائل اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ پھر کف کے بٹن کھول کر بازو کوہنیوں تک چڑھائے صوفے پر جا بیٹھا اور ریموٹ سے ٹی وی آن کر کے نظریں ٹی وی اسکرین پر جما دیں۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نظر کے بعد اس نے دوسری نظر بھی اس پر ڈالنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کمرے میں خاموشی کا راج رہا، لگتا ہی نہیں تھا کہ کمرے میں دو نفوس ہیں۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو مکمل توجہ کے ساتھ نیوز دیکھنے پر مصروف تھا۔ بالآخر وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا تو اسے محض ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ریموٹ صوفے پر اچھال کر خاموشی سے اٹھ کر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ وہ بے حد خفا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ٹیرس پر آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر مضبوطی سے جمائے گھور رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کرو، تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات میرے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ ہی میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن میرے لیے یہی بات ضروری ہے اور یہ بات نے مجھے یہاں تک آنے پر مجبور کیا ہے، وہ قدرے آرام سے کہہ گزری۔ میرے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا بات اہمیت رکھتی ہے اور کیا نہیں۔ اس کا انداز ہی دوسرا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ تھی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پیپر سائن کرانے تھے، اس نے مدعا بیان کیا۔ سوری، اس نے فوراً جواب دیا۔ عدیت پلیز، تم جانتے ہو اب تک کتنا لاس ہو چکا ہے، کتنی ہی کمپنیز ہیں جو آرڈرز واپس لینا چاہتی ہیں۔ وقت پر ڈیلیوریز نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، تم سب جانتے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اسے سمجھائے، جبکہ دوسری طرف وہ خاموش تھا۔ عدیت، میں تم سے بات کر رہی ہوں، پلیز۔ کس بات کا جواب دوں؟ وہ سامنے سے اسے کراس کرتے ہوئے گزرا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اگر کچھ نہیں کر رہا مجھے پرواہ نہیں، تمہیں سمجھ جانا چاہیے نا، جو میرے دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ یہ سب غلط ہے عدیت، کیا صحیح ہے اور کیا غلط میں بھلا چکا ہوں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا، پھر مزید گویا ہوا، اور تمہیں بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تم یہ سب میری ہی وجہ سے کر رہے ہو نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ ادیت پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی بات پر وہ ریلنگ پر سے ہاتھ ہٹا کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور سینے پر ہاتھ باندھے رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ کون سی غلطی کا احساس؟ اس نے سوال کیا۔ یہی کہ میں نے ماموں جان اور مومانی جی کو بہت غلط سمجھا، اور یہ کہ اسٹاپ اٹ ماہی، وہ بول رہی تھی کہ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم نے انہیں غلط سمجھا تھا نا؟ تو جاؤ جا کر انہی سے یہ ساری باتیں کرو۔ اس کی آواز قدرے سخت تھی۔ اس بار اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر بھی سختی نمایاں تھی۔ اسے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ اس دن بہت سی باتیں غلط بول گئی تھی۔ اسے بس اس سے شکایت تھی، اسی سے ناراضگی تھی، لیکن اس کی یہ شکایت اور یہ ناراضگی اتنی شدت اختیار کی گئی کہ وہ اسے ہی تکلیف پہنچا چکی تھی۔ وہ بہت شرمندہ اور پشیمان تھی کہ جس نے اس کی خاطر اتنا سروائیو کیا اور اتنا کچھ سہا، وہ اسے ہی نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس دن اس کے رونے نے اس کے اندر بہت کچھ جھنجھوڑ ڈالا تھا، لیکن وہ خود اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو ماموں جان اور مومانی جی سے فون پر بات کرتے ہوئے بھی اندر سے اتنی ہی شرمندہ تھی، جن کی اتنی برسوں کی محبت کے جواب میں ذرا سی آزمائش پر اس نے اپنے دل میں ان کے خلاف اتنا بڑا محاذ بنا ڈالا تھا۔ لیکن ماموں جان اور مومانی جی سے وہ بھی معذرت کر چکی تھی، لیکن سامنے والے شخص سے اس شخص کو دیکھا جو اسے ہمیشہ سے مناتا چلا آ رہا تھا، لیکن آج وہ خود خفا تو اس کے اوزان ہی خطا ہو گئے تھے، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بات کرے، کیسے منائے۔ اسے ٹیرس پر سوچتا چھوڑ کر وہ دوبارہ اندر جا کر صوفے پر برجمان ہو چکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ پلیز ادیت، تم مان کیوں نہیں رہے؟ اس نے اکتا کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے منایا ہے؟ وہ اس کی کیفے سے شاید اس کی طرف سوالیہ نظروں سے حیرت سے بولا۔ تو وہ کیا کر رہی ہوں میں اتنی دیر سے؟ اس نے تپتے سے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہیں تو منانا ہی نہیں آتا، وہ زیر لب بڑھایا جسے وہ سن نہ سکی۔ ان پر سائن کر دو پلیز۔ ٹیبل پر رکھی فائلز کو کھول کے اس کے آگے پھیلاتے ہوئے اس نے التجائی انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ کیونکہ میں تمہارا نقصان نہیں چاہتی ادیت، وہ بمشکل آنکھوں میں آئی نمی کو اندر ہی دھکیلتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ میرے کون سے نقصان کی بات کر رہی ہو تم؟ اسے لائن پر آتا دیکھ کے وہ ذرا نرم پڑ گیا تھا۔ تمہارے کسی بھی نقصان کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، وہ ضبط سے کہہ رہی تھی۔ میرے لیے سب سے قیمتی تو تم ہو، اس کے علاوہ مجھے کسی نقصان کا ڈر نہیں اور نہ ہی پرواہ، وہ پوری سچائی سے بولا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی اس اچانک سوال پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ پہلے کی نسبت اس کا موڈ بہتر تھا۔ میں تم سے آفس کی بات کر رہی ہوں ادیت، اور تم؟ وہ آگے کچھ نہ بول سکی۔ اور میں صرف تم سے اپنے اور تمہارے متعلق بات کر رہا ہوں اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب تک تم مجھے اس کا جواب نہیں دو گی، میں آفس کی کوئی بات تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ ادیت پلیز، تمہارے سائن ان پیپرز پر بہت ضروری ہیں، اگر نہیں کیے تو بہت پرابلمز ہو سکتے ہیں، اسے منانے والے انداز میں بولی، جس کا اس پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا۔ ان پیپرز پر سائن کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ نکاح کے پیپر پر سائن کروں گا، اس کے بعد ہی ان کی باری آئے گی۔ اگر تم چاہتی کہ مزید کوئی لاس نہ ہو، یقیناً تم انکار نہیں کرو گی۔ اس کی بات پر جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا اور چہرے پہ رنگ بکھرے تھے، وہیں اسے اس پر بری طرح غصہ بھی آ گیا۔ تم مجھے ٹریپ کر رہے ہو ادیت، اس نے اپنے لہجے کی سختی کو کنٹرول کیے ہوئے کہا، جس کی ضد میں پہلے ہی بزنس میں بہت بڑا نقصان کر ڈالا تھا۔ ٹریپ تو تب کرتا جب تم مجھ سے محبت نہ کر رہی ہوتی اور میں زبردستی تمہیں شادی کرنے پہ مجبور کر رہا ہوتا۔ بہرحال اگر تم چاہتی ہو کہ مزید کچھ نہ ہو تو پہلے مجھ سے نکاح کرو، اور تم سائن ابھی کروانا چاہتی ہو تو تمہیں ابھی ہاں کرنا ہوگی، وہ پختہ لہجے میں بولا۔ وہ اس کی اس عجیب سی منطق پر حیران رہ گئی۔ میں
میں کروں گی عدیل، جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ وہ بمشکل اتنے ہی الفاظ منہ سے نکال پائی تھی۔ کسی طور پر وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، پہلے نکاح ہوگا پھر سائن ہوں گے۔ اسے مانتے دیکھ کے وہ قدرے نرمی سے بولا، تم اپنی ہر بات منواتے ہو عدیل۔ اسے غصہ آیا۔ ہر بات کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ بات ضرور منوا کر رہوں گا، وہ پورے یقین کے ساتھ بولا تو وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کی ضد کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، سو مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور تن فن کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں رات 11 بجے تک تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ 11 بجے کے بعد میرا یہ والا ارادہ بھی بدل جائے۔ اسے اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھرپور قہقہا لگا کر ہنس پڑا، اور رات 11:15 بجے فاطمہ بجو کا فون آ چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ماہین نے ہاں کر دی ہے۔ وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، ایک دم تازہ۔ اتنے دنوں کی ساری تھکن ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ اگلے ہی دن صبح 10 بجے ان کا نکاح قرار پایا تھا، جس میں احسن سمیت تمام گھر والے شامل تھے۔ پاپا ماما بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے موقع پر فون کر کے دونوں کو خوب ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ رخصتی ان کے پاکستان آنے تک ملتوی کر دی تھی۔ ہر چہرہ کھلتا ہوا اور روشن تھا۔ نکاح کے بعد وہ احسن کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ جب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی تو وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا، جو شکایتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان پر سائن کرو، اس نے فائلز اس کے آگے رکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تو وہ بے اختیار اس کی بھی ہنسی نکل گئی اور چپ چاپ تمام پیپرز کو سائن کرنے لگا۔ یہ لیجئے جناب۔ اس نے تمام پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خوشدلی سے کہا، اب تو آپ ہماری موت کے پروانے پر بھی سائن کروا لیں تو بندہ جی جان سے حاضر ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے تھوڑا سا جھک کر بولا تو وہ اسے شکایتی نظروں سے گھورنے لگی۔ پھر اس کی اس قدر محبت پر خود کو خوش قسمت تصور کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، وہاں سے چلی آئی۔ چل یار، آج اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے کسی اچھے سے ڈھابے سے کھانا کھلا۔ احسن نے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ بندہ حاضر ہے میرے دوست۔ وہ آج بھی بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ وہ خوشی خوشی سب لوگوں کے درمیان میں جا بیٹھا۔ یہاں پر ناول ختم ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ سب میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔